میری طرف سے سارے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللہ۔ جیسا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پہ میرے پچھلے ویڈیو پہ اگر دھیان دیا ہوگا تو میں نے امپورٹنٹ رولز کے سیکشنز شروع کیے ہیں، جس میں یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن شریف کو سمجھنے کے کیا بیسک رولز ہونے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ٹاپک جو میں نے چنا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن شریف میں الگ الگ ورڈز جو آئے ہیں ان کو ایک ہی میننگ کے لیے یوز کیا گیا ہے، یا ایک ہی ورڈ کو الگ الگ آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ہی ریفرنس میں یہ ایڈیشنل ویڈیو میں نے بنایا ہے تاکہ میں ہائی لائٹ کر سکوں کچھ ایسے ورڈز جو آپ اکثر قرآن شریف پڑھتے وقت پائیں گے۔ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ پیغمبر دیکھ رہے ہیں، ورڈ پیغمبر آ رہا ہے۔ پیغمبر ویسے تو ایک اردو ورڈ ہے، عربی ورڈ ہے نہیں، پر آپ کو اس ٹائم یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عربی میں وہاں پہ نبی یوز ہو رہا ہے یا رسول یوز ہو رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کو نبی اور رسول میں فرق نہیں پتہ، سمجھ رہے ہیں اس کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دو الگ ورڈز یوز کیے ہیں تو اس کا کچھ ریزن ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور ورڈز ہیں جو میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، جیسے ایمان اور یقین ہے۔ اکثر دونوں کو ہم سیم سمجھتے ہیں، لیکن دونوں ورڈز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یوز کیا ہے۔ اگر یقین کا مطلب مان لینا ہے تو کیا ایمان کا مطلب بھی مان ہی لینا ہے؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ کیوں الگ ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی طرح سے کتاب اور قرآن میں بھی فرق ہے۔ کتاب ایک الگ ورڈ ہے، قرآن ایک الگ ورڈ ہے، لیکن اکثر جب بھی قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی کتاب لکھ دیتے ہیں، یا پھر کتاب لکھی ہوتی ہے تو قرآن لکھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کے بھی ڈفرینس میں تھوڑا انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دو الگ ورڈ یوز کیے ہیں تو کچھ تو اس میں فرق ہوگا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل ہے، بنی یعقوب ہے۔ کچھ ٹرانسلیشنز میں نے دیکھا ہے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل لکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ٹرانسلیشن میں یہ لوگ لکھتے ہیں یا یعقوب کی اولادوں۔ آپ پہلے سے یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ اسرائیل مطلب یعقوب ہوتا ہے، پر کیا قرآن اس چیز کا کوئی پروف دے رہا ہے؟ کیسے آپ نے وہاں پہ ٹرانسلیٹ کر دیا یعقوب کی اولادوں؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ قسط، عدل اور قسط دو الگ ورڈ ہے۔ اکثر اس کو بھی انصاف کرنے کے ٹرمز میں دونوں کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے، پر ان دونوں میں بھی فرق ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کچھ آنے والے شاید میں شروع کروں ان سب سملر ورڈز کے ڈفرینسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو بتاؤں، پر یہاں پہ میرا رہا کہ اس طرح کے سملر ورڈز کو ہائی لائٹ کر سکوں تاکہ آپ پرابلم کو پہلے سمجھ سکیں کہ پرابلم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے رحیم اور غفور ہے۔ اکثر اللہ کی اس پراپرٹیز کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو رحیم اور غفور دونوں ایک ہیں، لینے لگتے ہیں۔ رب اور خالق بھی ایک سملر ملتا جلتا ورڈ ہے، لیکن دونوں کا میننگ الگ ہے۔ کتاب اور تورات میں بھی فرق ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، تو لوگوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہم نے موسیٰ کو دیا تورات۔ یہ کیسے ہوا؟ کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ الکتاب تورات ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں کہیں پہ بھی موسیٰ کے ساتھ تورات ورڈ آیا ہی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے بچپن سے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی، پر ایسا قرآن شریف سے تو نہیں ملتا۔ یہ سب بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنو ایک گروپ ہے، لوگ اکثر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اے ایمان والو۔ اگر یا ایھا الذین آمنو ایمان والے ہی ہیں تو مومنین کون ہیں؟ مسلمین کون ہیں؟ کیوں نہیں یا مومنین کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت؟ یا ایھا الذین کیوں یوز کیا؟ جب مومنین بولتا ہے تب اس ٹائم یا ایھا الذین آمنو کیوں نہیں بولتا ہے؟ یہ سب بھی غور و فکر کرنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے نساء، امرات، دونوں کا ٹرانسلیشن عورت کر دیا جاتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہوتی ہے، سچ میں عورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مدینہ ہے، قریہ ہے، بلد ہے،
मिस्र है, इन सब का मिस्र है, इन सब का जैसा कि मैंने कहा कि निसा और इमरात को एक तरह से यूज़ कर लिया जाता है, उसी तरह से मदीना, क़रिया, बलद, तार, मिस्र, इन सब वर्ड्स को भी सिटी की तरह यूज़ कर लिया जाता है। कहीं पे गांव और शहर में डिवाइड कर दिया जाता है, पर क्या सच में इसी बेसिस पे इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है? ये भी गौर व फिक्र करने की बात है। उसी तरह से तगा है, जुल्म है, क्या ये एक ही तरह की चीज़ है? क्या इसमें कोई फ़र्क नहीं? इस्म है, जुनूब है, सू है, इन सब को बुराई या गुनाह के टर्म में यूज़ कर लिया जाता है कि क्या ये सेम है? क्या इनमें फ़र्क नहीं? और किस वक्त अल्लाह ताला जुनूब यूज़ करता है, कब सू यूज़ करता है, इन सब पे भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अस्सलात, सल्ली, सल्लू, युसल्ली, दो अलग अलग टाइप्स के वर्ड हैं, इन सब को एक ही तरह से ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तज़किया है, तैयब है, ताहिर है, खालिस है, इन सब का ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट हर जगह प्योरिटी कर दिया गया है। क्या तज़किया और ताहिर दोनों प्योरिटी ही है? क्यों अल्लाह ताला ने 4 अलग अलग वर्ड यूज़ किए? उसी तरह से कबूल, सल्लिमन, तस्लीमन, रज़ा, एक्सेप्ट करने के टर्म में आते हैं, पर उसमें भी फ़र्क है। कौम है, उम्मत है, क्या फ़र्क है इसमें? ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे कुरान शरीफ में, मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए हैं। बेसिक मेरा एजेंडा यही था कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर सकूं कि कुरान शरीफ के ट्रांसलेशंस में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को सेम मायने के साथ ट्रांसलेट कर दिया गया है। जब एक आम इंसान अपनी लैंग्वेज में सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहा होता है तो उसको मौका ही नहीं मिलता है इस चीज़ को समझने का कि अल्लाह ताला बात क्या कह रहा है, क्योंकि उस टाइम वो अपने अरबिक टेक्स्ट को देख ही नहीं रहा होता है, तो उसको समझ में कैसे आएगा कि आखिर क्या फ़र्क है इन चीज़ों में। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और आगे आने वाले वीडियोस में कोशिश करूँगा कि टर्म्स और सिमिलर टर्म्स में डिफरेंसेस क्या हैं उनको खोल कर बयान करूँ। कुछ और रूल्स बताऊँगा कि कुरान समझते टाइम क्या क्या रूल्स अप्लाई करने चाहिए, वो सब किसी को भी कुरान शरीफ सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।